بخاری شریف میں ہے، صحیح بخاری میں بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی روایت ایسی ہو کہ جو عمل کر رہی ہیں اس کا ثبوت بخاری شریف میں ہو، تو یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے جو ابو لہب کے بارے میں ہے، جو بخاری شریف میں ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو لہب کو اس کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد یا 1 سال بعد اس کے بعد اہل ہی، اس کے بعد آل خانہ نے دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا، بہت بری حالت میں تھا۔ تو اس سے پوچھا کیا گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت پریشانی ہے، عذاب میں ہوں۔ ہاں، اس انگلی سے مجھے ہر سوموار کو پانی دیا جاتا ہے جس سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ فتح الباری میں جو ہے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ وہ دیکھنے والے کون تھے، ان کا نام بھی لکھا ہے، اور کیسے دیکھا، کس حال میں دیکھا، اور وہ آگے کیا کہتے ہیں۔ تو دیکھنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے چچا تھے، ابو لہب کے بھائی تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رأیتہ فی منامی بعد حول فی شر حال فقال ما لقیت راحة بعدکم الا ان العذاب یخفف عنی کل یوم اثنین وقال ذلك ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم ولد یوم الاثنین وکانت ثویبۃ بشرت ابا لہب فآتقها۔ کہتے ہیں حضرت عباس نے دیکھا تھا، مرنے کے 1 سال بعد دیکھا تھا، تو ابو لہب نے ان کو خواب میں کہا کہ میں بہت بری حالت میں ہوں، انہیں دیکھا بھی۔ تو کہتے کبھی جب سے مرا ہوں آرام نہیں پہنچا، سکون نہیں ملا۔ ہاں، جب سوموار کا دن آتا ہے نا، منڈے کا دن آتا ہے، تو مجھ سے عذاب کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اب اس نے اتنا ہی کہا تھا، آگے حضرت عباس کہہ رہے ہیں، حضرت عباس کہہ رہے ہیں، اب کہتے ہیں یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں وہ کافر تھا، اس کو دیکھا تو اس نے بتایا کہ عذاب کم کر دیا جاتا ہے، تو یہ سرکار کی ولادت کی وجہ سے۔ اگلی بات اس نے یہاں نہیں کی، اس روایت میں اگلی بات حضرت عباس کہہ رہے ہیں۔ حضرت عباس وہ تو صحابی تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ منڈے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور اس کی لونڈی ثویبہ نے جا کر خوشخبری سنائی، تو اس خوشی میں کہ میرے بھائی کے گھر بھتیجا پیدا ہوا، اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ہر منڈے کو اسے جزا دیتا ہے، اس کا عذاب کم کرتا ہے، اور وہ پکا کافر ہے۔ پوری سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، قطعی کافر، قطعی جہنمی، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی اجر دیتا ہے۔ اور وہ بھی دیکھیں جب کافر کو اجر مل رہا ہے تو کیا مسلمان کو کچھ نہیں ملے گا؟ اور یہ بھی عبد الرحمن ابن جزری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی سو سال پہلے کتاب لکھی اسی روایت کا ذکر کر کے، وہ سمجھاتے ہیں مسلمانوں کو، اے مسلمان سن تو صحیح، اذا کان ھذا ابو لہب الکافر الذی نزل القرآن بذمہ جوزی بفرحہ لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما حال المسلم الموحد من امتہ یسر بمولدہ ویبذل ما اتصل علیہ من قدرتہ۔ وہ کہتے ہیں اے مسلمان تو دیکھ تو صحیح کہ جب ابو لہب پکا کافر ہے، اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن ولادت کی رات اس نے خوشی کی، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں رکھ کر اسے جزا دیتا ہے۔ تو بتاؤ پھر مسلمان کا حال کیا ہوگا جو ایک خدا پر یقین رکھتا ہے، اسی نبی کا امتی ہے، اور ساری زندگی ولادت کی خوشیاں مناتا ہے۔ کہتے ہیں بتائیں اس کی جزا کیا ہے؟ یہ پوچھ کر پھر خود ہی کہتے ہیں لَأَمْرِ يَكُونُ جَزَاءُ مِنَ اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ الْعَمِيمِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ قسم ہے جب وہ مومن مرے گا جو سرکار کی ولادت کی خوشیاں کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے ساری جنتیں عطا فرما۔ کہ جب ایک کافر کو جزا مل رہی ہے تو غلام مصطفیٰ کو نہیں ملے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو نہیں ملے گی؟ کہ وہ خوشی کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی، جس کا حکم ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی بڑی نعمت ہے رب کی۔